السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا، شکر اسی خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں اور سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا پڑھا اس کو سرسری طور پہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر آیت نمبر 36 سے آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں تقریباً 43 مقامات پر آیا ہے، مطلب جن انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا ہے ان میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے۔ مطلب نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال دن اور رات اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث فرمائے گئے جب قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، مطلب آدم علیہ السلام کے بعد جب یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی تب نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں پہنچایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے شرک کی سنگینی کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ تم جو شرک کر رہے ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں عذاب نہ آ جائے، لیکن قوم نے آپ کی بات کا انکار کیا، یعنی اللہ رب العزت کا حق اللہ رب العزت کو دینے سے انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، اور بہانے کیا بتائے نہ ماننے کے۔ نوح علیہ السلام کو نہ ماننے کے بہانے یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے طرح بشر ہو۔ دوسرا بہانہ، آپ پر ایمان لانے والے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں۔ اور تیسرا، آپ بھی ہم میں کوئی فضیلت نہیں رکھتے، آپ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ اور چوتھا، نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اس طریقے کے اور بھی اگر دوسری جگہ آپ قرآن میں دیکھیں تو کئی طریقے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ مکہ میں صورت نازل ہو رہی ہے اور مکہ کے بھی صورتحال اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہاں کے لوگ اسی طریقے کی حرکت کر رہے ہیں اور انہیں ایک بہت بڑی عبرت بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں نوح کا حال، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، کہ کس طریقے سے اللہ نے ڈبا کر کے ان کو ختم کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا، اور ایسا انتقام لیا کہ پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ڈبایا اور صرف وہ لوگ بچے جن کو اللہ رب العزت نے بچانا چاہا، یعنی ایمان والے۔ یہ عبرت بتائی گئی لیکن اس عبرت پہ کان نہیں دھرا، اس عبرت پر نصیحت حاصل نہیں کیے، اور انجام ان کا بھی وہی ہوا جنگ بدر میں، جنگ احد میں۔ اب ہم سامنے نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہمارے لیے عبرت ہے اور مکہ کے مشرکین بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم نے بات مان لی تو نوح علیہ السلام کی طرح قوم کی طرح ہم بچا لیے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہم بچا لیے جائیں گے۔ اور اگر انکار کیا، اس توحید کا انکار کیا، شرک کا انکار کیا تو بچ جائیں گے، اور اگر انکار کیا نبی کا اور توحید کا انکار کیا تو جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبا کر کے مارا گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
ابو جہل، ابو لہب اور یہ لوگ جو اسلام نہیں قبول کیے تھے یا حق کو قبول نہیں کیے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، کرائم کو چھوڑ دینے کے لیے، جرم کو چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے کو چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، ان کا جو انجام ہوا تھا وہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے الزامات نبی مکرم کے اوپر لگاتے رہے، نوح علیہ السلام کے اوپر، پھر بھی نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے بغیر اپنی کوئی صفائی پیش کیے، مطلب اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش نہیں کیے، کیونکہ وہ اپنا تعارف کرانے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ رب العزت کا تعارف کرانے آئے تھے، وہ اپنے آپ سے جوڑنے نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ دعوت دیتے رہے، اور کن اینگلوں سے دعوت دیا جو ہم نے کل پڑھا تھا، میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں اور مجھ پر رحم کیا گیا ہے اور تمہیں چھپا لیا گیا، مطلب تم پہ رحم نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ تم پر ہدایت زبردستی نہیں ڈالی جا سکتی، کسی بھی انسان پہ زبردستی اللہ رب العزت جبرن اس سے عبادت نہیں کراتا اپنی۔ کیوں روک لیے گئے؟ جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اس لیے روکا گیا کیونکہ تم نے اس ہدایت کو پسند نہیں کیا، اس لیے تمہیں روک لیا گیا۔ یہ ایک انداز تھا سمجھانے کا۔ پھر دوسرا انداز، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، جیسے اللہ نے اس آیت میں آخر میں کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعی نبی ہے جو بغیر غرض کے کام کر رہے ہیں، نہ ان کو عزت کی غرض ہے، نہ ان کو دولت کی غرض ہے، نہ ان کو سرداری کی غرض ہے، پھر یہ کر کیوں رہے؟ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچائے گئے، یہ عقل ہونا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میں ان غریب لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان نہیں لائے، تو جو ایمان لا چکے ہیں، یا نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں جب دعوت دیتا ہوں تو غریب اور چھوٹا اور بڑا اور رئیس اور یہ سب نہیں دیکھتے، جو سامنے آیا اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ سردار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان غریبوں کو ختم کرو، چھوڑو، اور آپ ہمارے ساتھ رہو، اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ان کو۔ دنیا دار انسان ایسا نہیں ہوتا، دنیا دار انسان جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے غریبوں کو، رئیسوں کا ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر تیسرا انداز، اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی ذات کو الگ کر رہے ہیں اور اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ خالق کون ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ خالق اور مخلوق کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ، اور نوح کے طرف وحی کی گئی، تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ یہ دونوں باتوں کے بیچ میں آیت نمبر 34 اور اس کے بیچ میں کتنا وقت گزر گیا؟ یہ دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے۔ دن اور رات کئی انداز سے، کئی زاویے سے، کئی اینگل سے، کئی حادثات کو آگے پیچھے اللہ رب العزت نے کیا اور ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی، اب پلاننگ کی جا رہی ہے ان کو نیست نابود کرنے کی، اور اللہ رب العزت ان کا اعلان اپنے نبی سے کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب کہتا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ اب اسٹاپ لگ گیا، اب بات آپ کی پوری ہو چکی ہے، جو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ کون خبر دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کیونکہ وہ عالم الغیب، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے تھے تو اس پر غم نہ کر، تو اس پہ غم نہ کر، یعنی نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غم نہیں کریے ان کے اوپر۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء اپنی قوم کو لے کر کے بہت غمگین ہوا کرتے ہیں، بہت فکر مند ہوا کرتے ہیں، اور بہت حریص ہوا کرتے ہیں کہ یہ سب جہنم سے بچ جائیں۔
اور یہ سارے کے سارے جنت کی طرف جانے والے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں، یہ رحم دلی ایک نبی کے اندر، ایک دائی کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو کیا یہ رحم اللہ کے اندر نہیں تھا؟ اللہ تو ایسا رحیم ہے کہ اسی کی رحمت، اللہ رب العزت کی ہی رحمت سے رحمت للعالمین بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی سارے انبیاء کو رحم دیا گیا۔ تو پھر کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کو اس کے دل کا حال نہیں معلوم اور اس کے فیوچر کا حال نہیں معلوم، آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم، اس لیے وہ غمگین ہو رہے ہیں اور آخر تک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دل بھی نہیں جانتے اور آگے چل کر کے وہ کیا کرنے والا یہ نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ اس کا دل کتنا سنگین ہے اور آگے چل کر کے یہ کتنا کفر کرے گا، کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا انکار کرنے والا، کتنا بڑا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی مخلوق کو ظلم اور ستم کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غم مت کریے۔ غم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حالات نہیں جانتے ان کے دل کے اور آگے کی زندگی کے، اللہ رب العزت جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت فیصلہ کر رہا ہے اور کہ آپ کو غم نہیں کرنا ہے۔ آگے آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 37، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ اب نوح علیہ السلام کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنائی جائے گی۔ آنکھوں کے سامنے سے مراد کیا کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے ہر ذرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر ذکر کیا گیا گویا کہ اللہ رب العزت کی نگرانی میں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق یہ کشتی بنائی جا رہی تھی، کیونکہ اس میں ہر اس شخص کو رکھنا تھا جو ایمان والا ہے، اور پھر سے دنیا کا نظام شروع کرنا تھا۔ اب سارے نباتات، جماعتات، سارے نباتات اور حیوانات ختم کر دیے جانے والے تھے، اور یہی کشتی تھی جس کے اندر نباتات اور جماعتات جو ہے وہ اکٹھا کیے جانے والے ہیں، مطلب اگنے والی چیز اور چلنے والی چیزوں کو جو اس کے اندر رہے گی وہ بچنے والی ہے، اور ورنہ ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہے۔ جو اللہ رب العزت جن کو چاہتا وہ بچنے والے تھے، اس لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور وہ کشتی کا ڈیزائن اور وہ کشتی کے بنانے کا انداز سب اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ساج کی لکڑی سے ایک ایسی کشتی بنائے۔ لکڑی کون سی لیجیے گئے؟ ساج کی لکڑی بنائے، جس کا طویل یعنی لمبائی 80 ہاتھ، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 80 ہاتھ ہوگی، اور عرض یعنی اس کی چوڑائی 50 ہاتھ ہوگی، اور اس کے اندر اندرونی اور بیرونی مطلب اندر کے حصے میں اور باہر کے حصے کو تارکول سے پینٹ کر دیا جائے، پینٹ کر دو، اور کشتی کا اگلا حصہ اس طرح تیز دھار بنا دیا جائے، بناؤ جو پانی کو پھاڑتے ہوئے چلا جائے، سامنے کا حصہ دونوں طرف سے ملا کر کے ایسا نوکدار بنایا جائے، ایسا تیز بنایا جائے جو پانی کو تیزی کے ساتھ کاٹے گا، سامنے کا حصہ۔ اس کے اندرونی اور بیرونی حصے کو تارکول سے کس دیا جائے، یہ بھی ہو گیا۔ یہ کشتی 30 ہاتھ اونچی اور 3 منزلہ تھی، 30 ہاتھ اونچی اور 3 منزلہ، یعنی 10 ہاتھ کا ایک منزلہ، ایک سلیب تھا، ہر منزل 10 ہاتھ تھی، ہر منزل کی 10 ہاتھ تھی۔ سب سے نچلی منزل جانوروں اور مویشیوں کے لیے تھی، سب سے نیچے والی منزل میں جانور رہیں گے، اور درمیانی انسانوں کے لیے تھی، یعنی بیچ کا جو حصہ تھا وہ انسانوں کے لیے تھا، اور بالائی یعنی اوپر کا حصہ پرندوں کے لیے رکھا گیا۔ کشتی کا دروازہ اس کے عرض کے رخ تھا، یعنی جو چوڑائی تھی سامنے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے نہیں، سائڈ کی طرف سے اس کا دروازہ رکھا گیا، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ناؤ میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کشتی کے لیے ایک پردہ تھا جس کے ساتھ اسے چاروں طرف سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کو لیا گیا ہے تفسیر الطبری سے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 46 سے 48 تک۔
اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289 اور 230 تک اس کو لیا گیا ہے. اس طریقے سے یہ کشتی بنائی گئی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر سے آئے آیت نمبر 37 کے اندر، اور تم ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم یعنی کفر کیا، شرک کیا، وہ غرق کیے جانے والے ہیں. پہلے ہی نوح علیہ السلام کو اشارہ کر دیا جا رہا ہے کہ یہ کشتی بن رہی ہے، اور اب اس میں جو بیٹھے گا وہ بچے گا، باقی سب کو غرق کر دیا جائے گا. اور اس وقت آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ جو ایمان آنے والے تھے وہ آ چکے. اب کسی کو بچانے کی، کسی کو داخل کرنے کی بات نہیں کی جائے گی. اور نوح کشتی بناتے گئے، اور جب بھی اس کی قوم کے بڑے لوگ یعنی سردار لوگ اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے. نوح نے کہا جب بھی سردار لوگ وہاں سے گزرتے، مشرکین وہاں سے گزرتے، تو وہ نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے. کیا مذاق کرتے ہوں گے؟ یہی کہتے ہوں گے ریگستان میں کشتی بنا رہا ہے، ریگستان کے اوپر یہ ناؤ چلانے والے ہیں، اتنی بڑی کشتی. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی ان کا دماغ جو ہے وہ پھرا ہوا ہے. یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انجام نہیں جانتے، آگے کی بات نہیں جانتے، وہی پر یقین نہیں. نوح علیہ السلام کیا بتاتے نہیں ہوں گے، لیکن وہی پر یقین نہیں. اسی طریقے سے جو صحابہ کرام عمل کرتے تھے تو مشرکین مکہ ان کا ہنستے تھے کہ گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کر کے چلے جا رہے، اپنی جان کو دے رہے، زمین میں گھسیٹے جا رہے، جلائے جا رہے، لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. ہنستے تھے ان کی حالت کو دیکھ کر کے. اور آج بھی جب مسلمان مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو دیکھ کر کے ہنسا جاتا ہے. کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنے جا رہے، توحید کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی، گھر چھوڑ کر کے چلے گئے یہ توحید کے چکر میں. مطلب دنیا کو جب آدمی ٹھکراتا ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک اصل زندگی ہے. قبر میں پھر سے اٹھایا جائے گا، حشر میں پھر سے لایا جائے گا، اور اللہ کی وحی کے مطابق اگر نہیں جیے تو اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. اور نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق اس کشتی کو تیار کر رہے تھے. آگے کیا ہونا ہے، کب کیا حکم آنا ہے، اس حکم کا انتظار ہے نوح علیہ السلام کو. ہمیں بھی اس حکم کا انتظار ہے. ہمارے رب نے جو ہمیں حکم دے دیا وہ ہمیں بجا لانا ہے بس. اب انجام کیا ہوگا، کیا آگے چل کر کے ہونے والا ہے، وہ ابھی ہم نہیں جانتے. ہمیں تو جو ابھی حکم دیا ہمارے رب نے، ہم کو اس کو بجا لانا ہے. اب اس حکم کے مطابق ہم جئیں گے تو بڑے لوگ ہنسیں گے، یا جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد کسی کی پر یقین نہیں رکھتے، قرآن پر اور نبی پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ضرور ہنسیں گے کہ عجیب بیوقوف انسان ہے. تو یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کیوں ہے یہ دستور؟ کیونکہ ان کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے ان کو، اور ہمیں یقین ہے. اور ان کا انجام کیا ہوا، مکہ کے مشرکوں کا انجام کیا ہوا، وہی ان کا بھی انجام ہوگا اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو. اور اگر ہم نے وہی کے مطابق زندگی جیے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو نوح علیہ السلام کی قوم یعنی ہمارے پروجوں کا ہوا تھا. ہمارے ہی باپ دادا تھے جو اس کشتی میں سوار تھے، ان کی نسل سے ہیں ہم. اللہ ہم سب کو ویسا ہی بنائے جیسے ہمارے وہ لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو ہمارے پروج تھے یا ہمارے اوپر کے لوگ تھے. آمین. اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے جب یہ لوگ ہنس رہے تھے تو اللہ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو. یہ جواب ہم بھی دیں گے کہ جس طریقے سے آج تم ہمارے عمل کے اوپر اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہم دنیا کو ٹھکرا رہے ہیں اس کے اوپر جو تم ہنس رہے ہو نا ہم پر، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا جو ہم بھی تم پر ہنسیں گے کہ دنیا کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کیے تھے، اب بھگت رہے ہو تم قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیش پر بھگتو گے.
اس حقیر دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے تھے اور ہمیشہ ہمیش کی دنیا کو، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو تم نے ٹھوکر مار دیا. یہ 50,000 سال کی زندگی جو صرف حساب دینے کی اور پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو جلنے کی ہے، اس زندگی پر تم نے یقین نہیں کیا تھا، اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا جو تمہارا خالق اور مالک تھا، نبی کی بات کا پر یقین نہیں کیا تھا، اللہ کے کلام پر یقین نہیں کیا تھا، تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے. تم جلد جان لوگے. پھر اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 39، تم جلد جان لوگے، نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا. یہاں پہ دو عذاب کے تعلق سے بات کی گئی کہ جو دنیا میں بھی ان کو سمیٹ لے گا، رسوا کر دے گا، اور آخرت اس پر ہمیشہ عذاب باقی رہے گا. کچھ منکرین حدیث کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ابھی جج نہیں بیٹھا، فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر عذاب کیسا؟ تو وہ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں اور دنیا کے عذاب کا بھی انکار، جبکہ یہ آیت ہی، جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پر ایمان ہے ہمارا. کیسا ایمان ہے؟ یہاں قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تو یہ ترنت کا عذاب ہے اور قبر حشر کا عذاب ابھی باقی ہے. اور اس طریقے سے فرعون نے بھی اور فرعون کی قوم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی قسم کے لفظ کو بیان کیا تھا. چلیے آگے دیتے ہیں آیت نمبر 40. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا، مطلب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی اور وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی، وہ اجل المسمى جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت یا اللہ رب العزت کے عذاب کا وقت. اگر ہم نیکوکار ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم سب بہت سکون اور اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور نہیں تو عذاب کے ساتھ جائیں گے. فرشتے روح نکالنے کے وقت سے لے کر کے قبر اور پھر حشر، عذاب ہی عذاب. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا. تندور نے جوش مارا، یہ تندور کے تعلق سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ تندور سطح زمین کا آخری حصہ ہے. زمین کا جو سطحی حصہ ہوتا ہے، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ ابھی بھی گرم ہوتا ہے اور وہ ابل رہا ہوتا ہے، اسی سے جوالامکھی پھٹ پڑتا ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں سے بھی اللہ رب العزت نے پانی کو نکلوا دیا. اور دوسرے مفسرین کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تندور جو ابھی ہمارے گھروں کے اندر ہوا کرتی ہے، ہوٹلوں کے اندر ہوا کرتی ہے آگ کی جگہ، وہاں سے بھی مطلب زمین سے بھی اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے کو نکالا اور آسمان سے بھی، آسمان کے بھی دروازے کھول دیے گئے اور بے تحاشا پانی، موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی. جیسے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، 11 کے بعد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ ہم نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، چنانچہ ہم نے زور کی مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے. مطلب زور کی مہ کہتے ہیں بارش کو، تو زور کی بارش یعنی موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، یعنی زمین سے پانی کے بلبلے نکلنا شروع ہو گئے، پانی کی جھیل نکلنا شروع ہو گئی. تو پانی ایک کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا، مطلب پانی کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا ایک کام کے لیے جو مقرر اللہ رب العزت نے کر دیا تھا، یعنی عذاب کو جو مقرر کر دیا تھا، جس کا وقت مقرر کر دیا تھا، اس عذاب کو لانے کے لیے پانی اکٹھا ہونا شروع ہو رہا ہے، زمین کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. اللہ اکبر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا. وہی تختی اور اسی میخوں سے جو تیار کی ہوئی کشتی تھی اس میں سوار کیا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی نظروں کے سامنے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے وہ چلتی تھی، یعنی اللہ اس کا محافظ تھا. پہاڑوں کی طرح موجوں کو لیے ہوئے جب اس کی موجیں اڑتی تھی سمندر کی تو پہاڑوں کی طرح اڑتی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ کشتی اللہ رب العزت کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی. یہ اللہ مومنوں کے ساتھ خاص رحم ہے. اللہ کا مومن تھے نا اس کے اندر،
انبیاء تھے اور مومن تھے جن کے ایمان لائے تھے. اللہ رب العزت پوری دنیا کو ڈبا رہا ہے, ڈبا کر کے مار رہا ہے, اور ان کو اپنی نظروں کے سامنے ان کی حفاظت کر رہا ہے. کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا انعام. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے ہے کیا گیا جو انکار کیا گیا تھا, جو انکار کرتا تھا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا, اللہ کے ایک ہونے کا, ربوبیت میں, الوہیت میں, اسماء الحسنہ میں, ذات کے اعتبار سے. جس نے انکار کیا تھا اس کا انتقام تھا یہ. اور کیا انتقام لے رہا ہے؟ اللہ تو اپنے انداز میں انتقام دے گا. پوری دنیا کو ڈبا دیا, صرف ان لوگوں کو بچایا جس کو اللہ نے بچانا چاہا, یعنی مومنوں کو بچایا اور یہ لوگ بچے. آگے ہم دیکھتے ہیں, پھر سے آیت پہ آئے, آیت نمبر 40. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور نے جوش مارا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا, اور یعنی ان کا جوڑا یعنی نر مادہ میل فیمیل سوار کر لو. اس کی تفسیر کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 291, اور تفسیر الطبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 48-49 تک. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانور مخلوقات کے طرح آپ کو ہر قسم کے نباتات میں سے بھی ایک ایک جوڑا ساتھ لینے کا حکم دیا گیا تھا. یہ بھی کہا گیا ہے مفسروں کے ذریعے سے کہ جس طریقے سے جانوروں کا جوڑا رکھا گیا تھا اسی طریقے سے نباتات کے بھی جوڑے رکھے گئے تھے. نباتات یعنی اگنے والی چیزیں, تو اگنے والی جو چیزیں تھے ان کے بھی جوڑے رکھے گئے تھے. نباتات اور جانوروں کے بھی, مطلب بچے رکھے گئے ہوں گے شیر وغیرہ کے, جس طریقے سے اللہ رب العزت نے رکھوایا ہو, بچوں کو رکھوایا ہو جیسا بھی رکھوایا ہو. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس جانور کو کشتی میں داخل کیا وہ چھوٹا طوطا تھا. طوطا سمجھ رہے ہیں؟ اور جسے سب سے آخر میں داخل کیا گیا وہ گدھا تھا. گدھا جب اپنے دونوں پیر کو اندر کر لیا اور پیچھے کے پیر کو اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ لا نہیں پا رہا تھا, تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد سے داخل ہو جا, خواہ ابلیس تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. بس اس طرح گدھا اور ابلیس دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. مطلب وہ ابلیس گدھے کا پیر پکڑ کر کے کھینچ رہا تھا اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اسے اجازت دی کہ یہ بھی آ جائے, کیونکہ وہ تو ایک ایگزام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے ابلیس. بہرحال واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو, لیکن یہ تفسیر الطبری سے لی گئی ہے جو بہت معتبر تفسیر ہے, اور تفسیر ابن کثیر سے یہ واقعہ لیا گیا. اس کشتی میں ہر قسم کے جانور دو سوار کر لو, یعنی میل اور فیمیل سوار کر لو. پھر گھر والوں کے سوا اس شخص کے جس کے بابت پہلے حکم ہو چکا ہے. اب گھر والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اہل بیت کا الگ, لیکن ان میں سے وہ لوگ, گھر والوں میں سے وہ لوگ جن کا پہلے سے طے ہو چکا ہے, یعنی نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اور بیوی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا لیے فیصلہ نہیں ہے, اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے, مطلب پہلے گھر والوں کا ذکر کیا گیا, اہل بیت کا, ان کی الگ خصوصیت بتائی گئی, اور اب دوسرے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے, اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 950 سال کی دن اور رات کی نوح علیہ السلام کی محنت, اور ایمان لانے والے کتنے؟ 80 لوگ تھے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291. اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف 80 لوگ لائے تھے تو کیا نوح علیہ السلام فیل ہو گئے؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, بالکل نہیں. نوح علیہ السلام کا کام تھا پیغام کو پہنچا دینا. ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے اختیار کی. اللہ چاہے تو 80 کو دے, چاہے تو 80,000 کو دے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا کام تو پیغام کو پہنچانا ہے, اور عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ حجت پوری کر دی گئی. جب نبی اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں تو ہر نبی کے دور میں آپ دیکھیں کہ عذاب آئے. جب قوم نے نہیں مانا تو عذاب آئے.
مطلب نبی نے اپنے کام حجت کو پوری کیا، پورا پیغام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی رشد ہدایت کے لیے یا ان کے بربادی کے لیے جو کچھ بھی احکام نازل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انبیاء نے پہنچا دیے. تو ہمارا کام صرف جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا نہیں دینا، کس کو کون ہدایت کا حقدار ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کون اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، کون اللہ کے دین کو جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کون دین کو پسند کرتا ہے، پسند کا لفظ بھی آتا ہے. تو جو پسند کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا. آیت نمبر 41. اور نوح نے کہا اس کشتی میں، اب کشتی جو ہے وہ بن کر کے تیار ہو گئی، اور پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس میں ایمان والوں کو لے لینا ہے، جانوروں کو لے لینا ہے اور پرندوں کو لے لینا ہے. کشتی کا سائز اللہ کی طرف سے طے کیا گیا، لکڑی اللہ کی طرف سے طے کی گئی، اللہ کی نظروں کے سامنے، یعنی اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق بن گئی. یہ پورا پلاننگ پہلے ہو گئی. اب جب یہ ساری چیز تیار ہو گئی اور اللہ رب العزت نے حکم دے دیا پانی کو، اور پانی برسنا نیچے سے اور اوپر سے شروع ہو گیا، اور جانوروں کو بھی رکھنا شروع کر دیا گیا. پرندے اوپر کے مالے میں آ گئے، نیچے کے مالے میں جانوروں، بیچ میں انسان داخل ہونا شروع ہو گئے. کون؟ جو مطیع اور فرمانبردار تھے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا تو وہ تو ابھی بھی انکار کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 میں. اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ بسم اللہ وجریہا و مرسہا، اللہ کے نام سے اس کشتی میں بیٹھ کر کے، اور اب کشتی کو شروع کیا گیا. یہ ہے بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کی اہمیت. تو بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. جو اس میں سوار ہو گیا اس کے اوپر بہت برکتیں اور رحمت، مطلب جو اللہ کے نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا. وہ کچھ نہیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، بس حکم دیا گیا کہ اس کشتی میں آ جا، وہ آ گیا. وہ اپنا عقل بالکل نہیں لگا رہا، نہ وہ اکثریت کو دیکھ رہا، نہ وہ اپنے باپ دادا کو دیکھ رہا. وہ صرف نبی کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے. اکثریت باہر ہے، عقل بھی قبول نہیں کر رہی بات کو. بھئی آج بھی اگر بارش ہوگی تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ سلیب کے اوپر چڑھ جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے. کتنے دیر کا پانی ہے، ایک نہ ایک دن، تھوڑا دیر کے بعد تو تھم جائے گا. لیکن جب نبی کا حکم ہو گیا کہ نہیں، اب تو اس میں ہی سوار ہونا ہے، اب عقل کی دخل نہیں. یہ ہے دین. نہ عقل کی دخل، نہ اکثریت کو دیکھنا ہے، نہ باپ دادا کو دیکھنا ہے، اور نہ کسی اور دوسرے دھرم گروؤں کو دیکھنا ہے. صرف اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم. لوگ سوار ہو گئے جو مطیع و فرمانبردار تھے، جو ایمان والے تھے، اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی. آیت نمبر 42 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب وہ کشتی کے جب سوار ہوئی اور جب چلنا شروع کی، اور ایسا پانی نیچے سے اور اوپر سے آنا شروع ہوا کہ موجیں پہاڑ کی طرح ہو گئی، اور وہ پہاڑ کی طرح موجوں میں کشتی چلنے لگی. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ سب الگ تھا، اور کہا کہ پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں میں شامل مت ہو. نبی کو آخری تک اپنی امت کی فکر ہے. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں کہ آ جائے اس کے اندر، جو اس میں بیٹھے گا وہی کامیاب ہوگا. دیکھیے عذاب آ چکا، وقت کے نبی بلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اب نہیں بچنے والے. لیکن جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس، عذاب آ جائے، اللہ کا غضب آ جائے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور وہ فیصلے سخت سے سخت اتارنا شروع کر دے، لیکن اس کے بعد بھی رجوع نہیں کرنا تو نہیں کرنا توبہ، نہیں جانا ہے اللہ کے دربار میں، نہیں مانگنا اس سے. وہی کیا بیٹے نے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بولا، بیٹا کہہ رہا، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کے طرف پناہ لے لیتا ہوں. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا نبی کی بات پر. عذاب دیکھنے کے بعد بھی رجوع نہیں کیا اس نے. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اللہ خود بھی اس کو توفیق نہیں دیتا.
اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا جو آ چکے وہ آ چکے، اب نہیں آنے والے کوئی، کیونکہ اللہ علم الغیب ہے نا، اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ یہاں سے ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء کے ہاتھ میں کسی کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے، مطلب ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وقت کے نبی بھی نہیں دے سکتے اور ان کے ماننے والے بھی نہیں دے سکتے، مسلمان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اپنے سگے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، اور اس میں ان کی بیوی بھی تھی جو ہدایت سے محروم کر دی گئی۔ بیوی عامر نام تھا ان کا بیوی کا، اور بیٹا یام نام تھا اس کا، بیٹے کا نام یام تھا جو چوتھا بیٹا تھا سب سے چھوٹا۔ یہ دو لوگ بھی ایمان نہیں لائے، کافر ہوئے، اور یہ بیٹا جو ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وہ مجھے پناہ، وہ پانی سے بچا لے گا، وہ کیا کہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو مخلوق پر ہی یقین ہے کہ وہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ مجھے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام اللہ کی ذات پر یقین دلا رہے کہ جو اس میں سوار ہوگا اللہ اس سے بچائے گا، جو میرا مطیع اور فرمانبردار ہوگا اللہ اس سے بچائے گا، اور یہ اسباب کے اوپر ہی ٹکے ہوئے ہیں۔ اسباب سے ہونے کا یقین ابھی بھی بنا ہوا ہے، اور مومن کو اسباب کو تو وہ استعمال کرتا ہے لیکن یقین پورا کی پورا اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ دوا کو وہ استعمال کرے گا لیکن یقین اللہ کے اوپر ہوگا، وہ دکان کو استعمال کرے گا لیکن یقین اللہ کے اوپر ہوگا، وہ محنت کرے گا لیکن یقین اللہ کے اوپر ہوگا کہ دینے والی ذات، رزق کا دینے والی ذات، عزت اور ذلت کا دینے والی ذات، بیمار سے اچھا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ جاؤں گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، بچنے والا نہیں، آج جو عذاب آیا ہے اللہ کا اس سے کوئی نہیں بچے گا مگر جسے اللہ رحم فرمائے، مگر جسے اللہ رحم فرمائے گا، یعنی وہی مومن لوگ جو اللہ کے نبی کے مطیع ہوں گے وہی بچنے والے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر آ گئی، لہر حائل ہو گئی، یعنی ایک بہت بڑی لہر آئی اور وہ باپ اور بیٹے کو جدا کر دی، تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اب وہ ڈوب ڈوب کر کے مر جانے والوں میں سے شامل کر دیا گیا۔ آیت نمبر 44، اس تعلق سے چند آیتیں اور لکھ سکتے ہیں 41 کے تعلق سے، 41 اور 42 کے تعلق سے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 28 سے 29 تک۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائے تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا حکم دیا گیا کہ جب تم سب کے سب سوار ہو جاؤ گے تو اللہ کا حمد کرنا کہ بچانے والی ذات صرف اسی کی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ ظالم قوم کون ہے؟ ظالم قوم سے نجات دے دی یعنی ان کی سنگت سے ہمیں نجات دے دی، ان سے چھٹکارا ہو گیا، کیونکہ وہ اور ان کے آنے والی جنریشن بھی اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ سب مشرک ہونے والی ہیں۔ اللہ نے ان کا نام اور نام و نشان کو ہی مٹا کر کے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے سورہ آراف کی آیت نمبر 167 بھی لکھیں، بے شک آپ کا پروردگار البتہ جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک البتہ وہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے عذاب میں بھی دیری نہیں ہے، وہ جلد عذاب دینے والا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ جتنی زندگی ہے دیکھیے آپ کیسی گزر گئی ہو، کتنی تیزی کے ساتھ گزر گئی، اور اب اتنی ہی تیزی کے ساتھ موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ وہ اجل المسمى جو اللہ کی طرف سے فکس ٹائم ہے، وہ ٹائم اب بالکل قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انجام کا خبر دینے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، جو انجام مطلب جو ہم عمل کریں گے اس کا انجام موت کے وقت آ جانے والا ہے۔ یا تو نیک فرشتے یا تو خوبصورت چہرے والے فرشتے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، یا ڈراؤنی شکل والے چہرے اور فرشتے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور روح کو تو نکالنا ہی، موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے تو کسی کا انکار نہیں۔ آج کی کلاس کی آخر آیت 44، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور آسمان تو برسنے سے تھم جا،
سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے. زمین نے بھی پانی کو نگلنا مطلب اندر سوکھنا شروع کر دیا, آسمان تھام دیا گیا. اب ارمیا کے کسی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے جو ہے وہ ٹکی, جسے جوندی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے, جوندی پہاڑ. وہاں پر جا کر کے کشتی ٹکی اور جس کے نشانات وغیرہ بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور کہا گیا اے زمین تو پانی کو نگل لے اور آسمان تو تھم جا, اور پانی اتار دیا گیا, مطلب پانی جو ہے وہ اتار دیا گیا اللہ کے حکم سے, اور کافر کا کام تمام کر دیا گیا. جو اللہ کے نافرمان تھے, اللہ کے نبی کے نافرمان تھے, جو مشرک تھے, ان کو تہ و بالا کر دیا گیا, ان کو ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا گیا. اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری, اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہے, اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے, تدبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.